بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، یہ اردو کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس میں نے پہلے آپ کو نوٹس بھیجے ہیں، مشقی سوالات بھی ہیں اور الفاظ معنی، جملے، تمام مشقی سوالات اس میں موجود ہیں۔ حمد کی تشریح کے الگ سے نوٹس میں نے بھیجے ہیں اس میں، جس میں آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں۔ پہلا شعر جو حمد کا ہے وہ ہے: لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق کے جہاں، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان۔ لائق حمد، حمد کے لائق اصل میں کون ہے؟ خلاق کے جہاں، جہاں کو پیدا کرنے والا، جہاں کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں تعریف، حمد اور ثنا کے قابل ہے، جس نے اس جہاں کو یا اس دنیا کو پیدا کیا۔ منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، یعنی اس دنیا کے تمام امکان، تمام امور، تمام کام اسی کے حکم کے منتظر ہیں، اسی کے اشارے پہ تمام کام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ارشاد ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر: اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تا با کراں۔ اس کے ارشاد سے یعنی اس کے حکم سے اس زمین میں قوت ہے، توانائی ہے، اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تا با کراں۔ زیست زندگی، اس کے الطاف سے یعنی اس کے لطف و کرم سے، اس کی مہربانی سے یہ زندگی چل رہی ہے، رواں دواں ہے۔ لامحدود، محدود سے لامحدود تک، کراں تا با کراں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی تمام کائنات، محدود سے لامحدود تک، ہر جگہ اسی کا حکم ہے اور ہر چیز میں اسی کے دم سے قوت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ اگلا شعر ہے جو حمد کا، وہ ہے اس کی تیسرا شعر: اس کی قدرت کے مظاہر، اس کی قدرت کے مظاہر مہ و مہر و مریخ، بحر و بر، دشت و جبل اس کی جلالت کے نشاں۔ یعنی اس دنیا میں موجود تمام چیزیں، مہ، چاند، مہر، سورج، مریخ، سیارے اور ستارے، تمام علامتیں ہیں اس کی قدرت کی۔ بحر و بر، بحر ہو، بر ہو، خشکی ہو، دریا سمندر ہوں، دشت و جبل، دشت جنگلات اور جبل پہاڑ، اس کی جلالت کے نشاں، یہ تمام نشانیاں اس کی عظمت کی ہیں، اس کی بزرگی کی علامتیں ہیں، یعنی وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا بزرگ و برتر ہے، اور ان تمام چیزوں سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا شعر ہے: بھیجتا رہتا ہے وہ ابر و ہوا کے قاصد، سبزہ و گل سے وہ بھرتا ہے زمین کا داماں۔ بھیجتا رہتا ہے یعنی وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، ابر و ہوا کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے، پیغام دے کر، کس چیز کا؟ بارش کا، یعنی بادل اور ہوائیں اسی کے حکم سے آتی ہیں۔ زمین کا دامن، زمین کی جھولی اس نے سبزے اور پھولوں سے بھر دی ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ سبزہ و گل، ہر طرف گھاس پھوس، سبزہ، پھولوں سے زمین کو جو سجایا ہے، یہ اسی کو سزاوار ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ پانچواں شعر: نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اماں۔ اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کے سوا حشر کے دن کا مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ حشر کا دن، قیامت کا دن، جب سب لوگ جمع ہوں گے، حشر برپا ہوگا، اس دن بھی وہی مالک ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہی امن و امان دیتا ہے، اور دنیا کے ختم ہونے پر بھی وہی مالک ہوگا۔ وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی وہ رکھتا ہے ہر شخص سے رشتہ جاں۔ اس میں سورہ اخلاص کی ساری تشریح ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی
اس نے کسی کو جنا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے نظیر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہر شخص سے اپنا قریبی رشتہ رکھتا ہے، رشتہ جان، جان کا رشتہ، یعنی وہ ہر انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ نیکسٹ ہے اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان؟ اس شعر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، نیابت کا شرف بخشا، اعزاز دیا، عزت دی انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر، تاکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلائے۔ اس طرح انسان کو خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو انسان کیسے اس احسان کو بھلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کو ذمہ داری عطا کی ہے۔ منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے طیب، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شایاں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک انسان کو رزق فراہم کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی رزاق ہے، وہی رازق ہے، نہ صرف مسلمانوں بلکہ منکروں، کافروں اور مشرکوں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، اور پھر وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اس چیز سے، وہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کوئی کافر ہے یا مومن، وہ سب کو یکساں رزق دیتا ہے، اور یہ بے نیازی کی صفت صرف اسی کو شایان ہے، وہی اس قابل ہے اور وہی بے نیاز ذات ہے۔ یہ اس کا آخری شعر تھا۔